जब आप कंपोज्ड हैं और पुरस्कून हैं तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन, क्योंकि आपका जो सुकून होता है वो काइंड ऑफ एक्सूड करता है आपकी पर्सनालिटी से दूसरे की पर्सनालिटी के ऊपर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी भी आदमी से बात करते थे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको अपनी पूरी तवज्जो दिया करते थे। बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप कभी किसी के साथ कंधे के साथ मुड़ के बात नहीं करते थे, इसके बजाय आप पूरे वजूद के साथ उसकी तरफ मुतवज्जो होकर बात करते थे। अगर आप अपनी खाल में मस्त हैं तो लोग भी अपनी खाल में मस्त हैं, वो आपके साथ रिलेट होने को बिल्कुल ज़रूरी नहीं समझेंगे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं वम्मा मा यनफ़उन नासा फयमकुतु फिल अर्ज़, जो लोगों को फ़ायदा देता है वो ज़मीन में ठहरता है। और आप ये देखिए, बड़ी वो खूबसूरत हदीस है कि वो इंसान का अल्लाह पर दिन आखिरत पर ईमान नहीं है जो अपने भाई के लिए वही पसंद नहीं करता जो अपनी ज़ात के लिए पसंद करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहू वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। हब्लुल्लाह के प्लेटफॉर्म से मैं हाजिर खिदमत हूँ, डॉक्टर आसिया मदनी, और हमने एक नई सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसके साथ हमने कुछ कॉमन रवैये पकड़े हैं और हमने कोशिश की है कि उनको एनालाइज़ किया जाए साइंटिफिक लेवल पर, और उसके बाद देखा जाए कि इंसानों की ज़िंदगी में इसकी क्या अहमियत होती है। यही वजह है कि लास्ट टाइम हमने डार्क साइकोलॉजी की बात की थी, और उससे लास्ट टाइम हमने जो बात की थी वो हमने कहा था कि सितारों की गर्दिश पर जो हमारा ईमान है और जो हम मुस्तकबिल में झांकना चाहते हैं, ये तसव्वुर कैसा है। तो आज जो हमने एक नया मौजू लिया है और वो मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है, वाई डोंट पीपल लाइक अस। कितनी अजीब बात है ना कि लोग हमें पसंद क्यों नहीं करते। हम सब के अंदर एक खौफ छुपा हुआ है और एक शिकायत है लोगों से कि दूसरों को तो आप पसंद कर रहे हैं, दूसरों के साथ अपनी दिल की बात कर रहे हैं, दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, दूसरों में इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन मुझे आप पसंद नहीं करते। मैं दाखिल हुई, सब चुप कर गए, मेरी मौजूदगी में सब बोर होके बैठे रहे और कुछ अरसे के बाद सबने आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू कर दिया। अच्छा, और ख़ास तौर पे ये एक इनसिक्योरिटी नौजवानी के दिनों में बहुत ज़्यादा होती है। एज सुन हम एडल्टहुड को टच करते हैं तो नौजवान होते टीनेजर्स को बहुत फिक्र पड़ती है, ओहो हो अपोजिट जेंडर हमसे मुतासिर क्यों नहीं हो रहा, और हम जो हैं वो क्यों कोई एक जो है ना बहुत बड़े हीरो की तरह जो है ना लोगों को इम्प्रेस क्यों नहीं कर पाते। तो इस कॉन्सेप्ट को मैंने आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। सबसे पहले मैंने देखना चाहा है कि साइकोलॉजिकली इंसान के अंदर क्या ख्वाहिश होती है, और उसके बाद मैंने ये देखना चाहा है कि हकीकत में पॉपुलैरिटी कैसे गेन की जाती है। पिछले दिनों एक किताब मेरे सामने आई, और ये जो साहब है जो इस किताब के ऑथर हैं उनका नाम है चार्ली हुपर्ट। इनका मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा सा इंटरव्यू सुना, और इन्होंने एक को फाउंडिंग की है एक ऑर्गेनाइजेशन की जिसका नाम बड़ा मज़े का है, कैरिज्मा एट कमांड। और इसके अंदर वो सेल्फ हेल्प, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग, आपकी ट्रस्ट बिल्डिंग, आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन जैसे टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं, वर्कशॉप्स कराते हैं। अच्छा, उनकी एक और बड़ी मज़े की किताब है, और मेरा ये ख्याल है कि हमारे नौजवानों को वो बहुत इंट्रीग करेगी। किताब का नाम है द एंटी पिकअप लाइन्स, कि कैसे नेचुरली मोस्ट स्टनिंग विमेन को कैसे अट्रैक्ट किया जा सकता है। इंटरेस्टिंग है एक उनके पर्सपेक्टिव से, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नौजवानी के अवाइल में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और यकीन कीजिए कि वो जो लड़कों का हाथ बार बार अपने बालों पर और लड़कियों का हाथ बार बार अपने स्टाइल और इन चीज़ों के ऊपर जाता है कि मैं दिखती कैसी हूँ, मैं नज़र कैसे आ रही हूँ, मेरा क्लास में क्या इमेज है, ये सब चीज़ें इंसान को बहुत ज़्यादा परेशान भी करती हैं और अच्छा भला प्रेशर में भी रखती हैं। तो चलिए आइए थोड़ी सी किताब के कंटेंट्स पे बात करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि पॉपुलैरिटी, अच्छा लगना लोगों को, ये इंसान के लिए बड़ा अहम है, इसको रियल में हम कैसे गेन कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि 3 चीज़ें हैं जो कि लोगों को पहली दफ़ा ही अच्छी लगती हैं। सबसे पहले हाँ जी, आपके अंदर एक एंथुसियाज्म, जोश, खुशमिजाजी। दूसरे नंबर पर आपका एक कॉन्फिडेंस, आपका अपनी ज़ात पर भरोसा, और तीसरे नंबर पर आपका लोगों के लिए एक अजीब सी रिस्पेक्ट, एक ऐसी रिस्पेक्ट लोगों के लिए जिसमें आपका अपना आप नीचे नहीं जा रहा। थोड़ी सी मैं इस बात को और वाज़ेह करती हूँ। याद रखिएगा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि
وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ہر انسان کو اللہ نے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خود غرضی پر اس کی اٹھان کی. انسان کی سائیکالوجی کی بنیاد میں کے اوپر ہے، ٹھیک ہے. اور جو شخص اپنے نفس کے لالچ سے بچ جاتا ہے تو در حقیقت وہ کامیاب ہوتا ہے. جب لوگ ہم سے ملتے ہیں تو یقین کیجئے لوگ ہم سے امپریس ہونے کے لیے نہیں ملتے، بلکہ لوگ اپنے آپ کو گڈ فیل کرانے کے لیے ہم سے ملتے ہیں. جو لوگ ان کی سے ریلیٹ کر پاتے ہیں، جو لوگ ان کو یہ دکھا دیتے ہیں کہ میں تم سے کچھ گھسیٹنے کے لیے نہیں آیا، یعنی وہ لوگوں کو یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں کوئی پریشر نہیں ڈالوں گا، کوئی برڈن نہیں ڈالوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں تمہارے لیے ایز پیدا کروں گا، میں تمہارے لیے آسانی پیدا کروں گا، میں اپنی جو گڈ ول کے اندر تمہیں شریک رکھوں گا، تو یقین کیجیے ایسے لوگوں کے ساتھ لوگ بہت جلدی ریلیٹ کر پاتے ہیں. اچھا کچھ اور بھی میں آپ کو بات بتاؤں اکارڈنگ ٹو دی بک اور اکارڈنگ ٹو یہ جو اپنا چارلی ہوپرٹ ہیں، ان کی جو کیریزما آن کمانڈ، اس کے مطابق جو ہے نا کچھ چیزیں بڑی کارآمد ہوتی ہیں. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میں ایزی گوئنگ ہوں، میرے ساتھ ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، تو کیا کیجیے چیزوں میں انیشیٹ کیجیے، سلام کرنے میں پہل کریں، بات کرنے میں پہل کریں. اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جب آپ بات چیت کریں تو اس کے اندر فن کا عنصر رکھیں، مزاح کا، لائٹنس کا، ہیوینس نہیں ہونی چاہیے. اور تیسری چیز کہتے ہیں کہ جو انٹریکشن ہے نا اس کو ہیومنائز کرے، انسانوں کے لیول پر لے کے آئیں. وہ بہت پروفیشنل، بہت ہیوی، بہت لائنز کے اندر گھری ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اب آئیے اس کانسیپٹ کی طرف، وہ جو ہمارا اصل موضوع ہے، اور وہ موضوع یہ ہے کہ وہ کون سی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں. تو میں آپ کو بتاؤں سب سے پہلے جو ہماری بات ناپسند کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ پرے موومنٹ. ہم ایک آفس میں داخل ہوئے ہیں، گھبراہٹ، پسینہ، ہاتھ کبھی جیب میں، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر آپ اتنی زیادہ خوف میں ہیں کوئی آپ پر اٹیک کر دے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اچھا یہ چیز ایک دم لوگوں کو پریشر میں بھی لے کے آتی ہے، اور وہ دے اسٹاپ لائکنگ یو. ان کو لگتا ہے آپ بہت ہی ویک قسم کی پرسنالٹی ہیں. تکلیفات ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ انسان جو ہے وہ چڑھتے سورج کے پجاری ہوتے ہیں. آپ کے غم اور فکر کے اوپر کوئی ایک دفعہ تو آپ سے ہمدردی کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن یاد رکھیے رونے والوں کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھتا، اور ہنسنے والوں کے ساتھ ہر بندہ چل پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جہاں پہ یہ فن کانسرٹس وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کو لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد مل جاتی ہے تماشا دیکھنے والوں کی بھی. تو یہ جو چیز ہے نا، یہ آپ کے اندر کامنس نہیں ہے، آپ کمپوز نہیں ہیں، آپ کانفیڈنٹ نہیں ہیں. اس چیز کو لوگ فوراً بھانپ جاتے ہیں اور ایک دم دے اسٹاپ گیونگ یو دے ریٹنگ. ہمیں لوگ جب پسند کرتے ہیں جب ہم بڑے اپنی اسکن کے اندر کمفرٹیبل ہیں، کام ہیں. یہی وجہ آپ نے دیکھا ہے عموماً جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کام ڈاؤن، ڈو یور ایگزام، کام ڈاؤن، اسٹینڈ ان دی لائن. کہنے کا مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچانے لگا. اپنے فیئر کو کرب کر لیجئے، پرسکون ہو جائیے. اور جب آپ کمپوزڈ ہیں اور پرسکون ہیں تو ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فائن. کیونکہ آپ کا جو سکون ہوتا ہے وہ کائنڈ آف ایکسیوڈ کرتا ہے آپ کی پرسنالٹی سے دوسرے کی پرسنالٹی کے اوپر، اور یہ چیز بڑا کامنگ افیکٹ بھی رکھتی ہے. اینڈ پیپل سڈنلی رائٹ اوے اسٹارٹ لائکنگ یو. دوسری بات جو اس نے کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو کہ صرف بہت ہی جن سے بات چیت کرنا بڑا مشکل لگتا ہے، آپ نے پوچھا کیا حال ہے جی، آپ چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ کلوز ہونا، ریلیٹ کرنا، اور وہ آپ کو کہتے ہیں گڈ. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل ہی عجیب سا طریقہ ہو گیا. ایک آپ کی تعلق داری ہے ایک دکاندار کے ساتھ، مجھے فلاں چیز دے دو جی، کون سے والی؟ فلاں والی، قیمت 4000، یہ لو پیسے، ختم. انتہائی آفیشیل قسم کا اور فارمل قسم کا تعلق ہے. نارملی جو لوگ لوگوں کے درمیان پسند کی جاتے ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. دے میک یو فیل ریلیکسڈ اور دے ٹچ یور ہارٹ. اور کیا ہے کہ اس کی بجائے آج کیا حال ہے، آپ لفٹ میں کسی انسان کے ساتھ جو ہے وہ لفٹ میں جا رہے ہیں اور وہ کہتا ہے جی السلام علیکم، آپ کا کیا حال ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہنا صرف کہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. اس کے بجائے کیونکہ یہ کہہ کے آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ میں آپ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، اور اسٹینڈ ایٹ اے پیس. اس کے بجائے ہم نے یہ کہنا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، موسم کیسا ہے؟ رات تو بہت ہی گرمی تھی لیکن آج اچھا محسوس ہو رہا ہے.
तो एकदम आप देखिएगा कि दूसरा बंदा फौरन रिलैक्स फील करके वो आपके साथ अच्छी बात, आपसे अगली बात करने की कोशिश करेगा। सर आप कहाँ पे जा रहे हैं? अच्छा वहाँ पर आपकी जॉब है क्या, या आपका घर है क्या? और क्या होगा कि बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाएगा और सब चीज़ें जो है आपको एकदम बहुत अच्छा लगने लग जाएगा, एक कंपेनियनशिप बिल्ड होने लग जाएगी। बहुत ही चीज़ जो लोगों को इंतहाई बुरी लगती है वो ये है कि अपनी अथॉरिटी और अपनी सुपीरियॉरिटी को एस्टैब्लिश करना। जी मेरी तो फलां लोगों से दोस्ती है, ये जो चीज़ मैंने पहनी हुई है ये ब्रांड की है और बहुत महंगी है। जी मुझे तो ये जो है ना इस तरह की चीज़ें मैं खाना, ये इस तरह की चीज़ों के साथ मैं को ख़रीदना मैं पसंद नहीं करती। ये जो अपनी अथॉरिटी का और अपनी सुपीरियॉरिटी का इजहार है ना, ये जो कि लोगों को एकदम इनकम्फर्टेबल करता है, उनको कमतरी का एहसास दिलाता है, तो पीपल क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं कि जल्द फौरन ही वो आपकी कोई ना कोई कमजोरी तलाश करने की कोशिश करते हैं और दैट इज द मोमेंट दैट दे स्टॉप लाइकिंग यू। तो ये जो तरीका है ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इसके बजाय बल्कि आपको, हमें जब किसी जगह पे अपनी हैसियत का इजहार भी करना पड़ता है तो हमें चाहिए कि मसलन मैं डायरेक्टर हूँ, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन उसको थोड़ा सा अपनी जेन्युइन सी वल्नरेबिलिटी के साथ ले आए कि जी हूँ तो मैं इस ऑफिस के इंचार्ज, लेकिन ये है कि जब कोई भी काम के लिए नहीं आता तो इस ऑफिस बॉय से लेके इस ऑफिस के सुपरवाइजर तक सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, आप बताइए। एकदम आपने अपने आप को उनके साथ जो है रिलेट भी कर लिया, उनके लेवल पर भी ले आए और एकदम वो आपको कहेंगे नहीं नहीं आप ऐसे क्यों कह रहे हैं जी सर, यानी देन दे ट्राई टू रिस्टोर वो जो आपकी पोजीशन है वो उसको एक्सेप्ट करने के मूड में आ जाएंगे। तो ये भी एक चीज़ है जो लोगों को इंतहाई बुरी लगती है। और मैं आपको बताऊं कि हम जब बैठे बात कर रहे होते हैं तो जो लोग अपनी ज़ात में गुम होते हैं उनको अपने अलावा कुछ नज़र नहीं आता, और ये मेरा ख्याल है सबसे बुरी चीज़ है जो लोगों को बहुत ही बुरी लगती है कि उनकी ज़ात को इग्नोर कर दिया जाए। हर शख्स को अपना आप बहुत अच्छा लगता है, आपका चपड़ासी है, आपका खानसामा है, आपका सबऑर्डिनेट है, लेकिन जब हम उसकी ज़ात में जेन्युइन दिलचस्पी लेते हैं और कहीं कहीं जगह पे अपने आप को उसके साथ वही मैंने जो कहा था ना कि जो इंटरेक्शन उसको ह्यूमनाइज कर देते हैं, तो एकदम क्या है कि आपस में कंपेनियनशिप और एक दूसरे को एक्सेप्ट करने की जो है ना वो रफ्तार तेज हो जाती है। बहुत ही अहम चीज़ है, वो बिल्कुल इसके साथ क्लोज रिलेटेड है कि हम सबका दिल चाहता है मैं बोलूँ सब मुझे सुने, मैं एक्सक्यूज़ पेश करूँ सब उसको कबूल कर लें, और महफिल में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। अजीब बात यह है कि जब हम अपने आप को नुमायां करके प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज द मोमेंट पीपल डोंट लाइक अस, दे स्टॉप लाइकिंग अस। इसके बजाय अगर हम लोगों को अहमियत देने की कोशिश करें तो एकदम दे स्टार्ट लाइकिंग अस, और इन अ वेरी स्ट्रेंज वे वी बिकम प्रोमिनेंट। तो कैसे कि जैसे आप बात करने लगे और कोई बंदा आपसे कुछ सवाल करता है तो आप या उसको कहें कि अरे आपने ये सवाल मुझसे किया लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये जो हमारी फ्रेंड बैठी हुई है ये इसका जवाब अच्छा देंगी, आपका क्या ख्याल है, आप क्या किसके बारे में कहती हैं, उनको मौका दीजिए। आप देखिए कि जब कन्वर्सेशन में दूसरों को भी जगह मिलेगी ना तो एकदम लोग जो हैं अपने आप को रिस्पेक्ट दिया हुआ महसूस करेंगे और इसके साथ उनको जेन्युइन एक आपके लिए इंडेटेडनेस आएगी कि आपने उनको रिस्पेक्ट दी है, उनकी पोजीशन को तस्लीम किया है और उनको इज्जत दी है। ये चीज़ जो है ये बहुत अहम है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो हमसे दूर रह जाते हैं, क्योंकि हमारे चेहरे पे एक चीज़ लिखी होती है कि मैं, और इस मैं के साथ कोई भी जो है वो आपके साथ वक्त नहीं गुजारना चाहता, खा वो आपका कितना ही प्यारा क्यों ना हो और खा कितना ही उसकी और आपकी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ जुड़ी क्यों ना हो। लेकिन ये चीज़ है जो लोगों को भगाने का सबसे बदतरीन जो है वो टूल है। और इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ख़ास तौर पे हम अपने घर में हैं और एक पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिस्पेक्ट की पोजीशन में हैं, वालिद हैं, वालिदा हैं, शौहर हैं, बीवी हैं, या जो भी आप कह लीजिए कि हमारी अहम पोजीशन है, या फिर हम अपने ऑफिस में जो है अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ को मीटिंग करने लगे हैं। उसमें जैसे ही एक शख्स मीटिंग में दाखिल होता है और थोड़ा सा मजाक के अंदाज में वो कहता है कि अरे मैं तो मीटिंग में ये सोच के आई थी कि बहुत ही सीरियस किस्म के लोग बैठे होंगे और सबके चेहरे लटके होंगे, लेकिन मैं तो देख रही हूँ आप लोग बहुत फ्रेश लग रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि वो जो मैं कल का इतना मैंने मुश्किल दिन गुजारा है मैं अपनी उस बर्डन को दरवाजे पे रख दूँ और आपके चेहरों की मुस्कुराहट देख के तो मुझे अपना भी लाइट महसूस हो रहा है। तो चलिए लाइए फिर स्टार्ट लेते हैं। तो जी सर आप बताइए कि कहाँ से शुरू करें।
اور آپ دیکھیے گا کہ ایک دم پوری میٹنگ کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا اور سب لوگ جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ کھڑا کر کے اپنی اچھی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنا بیسٹ بھی دینے کی کوشش کریں گے. اچھا اب آئیے ایک اس اصول کی طرف جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. ایک چیز ہے بینگ یور سیلف، اخلاص، جینوئنٹی، یہ لوگوں کو بہت انٹریگ کرتی ہے. اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈنس تو ضرور ہونا چاہیے. جیسے میں نے ان دی بگننگ کہا کہ جو انڈر کانفیڈنس لوگ ہوتے ہیں لوگ ان سے بہت ہی بھاگتے ہیں، بہت چڑ بھی بلکہ ان سے ہوتی ہے. لیکن کانفیڈنس کے ساتھ ایک بڑی متوازن مقدار میں ایک کائنڈنس ہونی چاہیے، ریلیٹیبلٹی، ایمپتھی بھی ہونی چاہیے. آئیے اس کے سلسلے میں میرے سامنے ایک ایسی شخصیت ہے جس سے ہم سب کے سب بہت زیادہ انسپائرڈ ہیں اور ہم ان کی ذات کے ایک ایک پہلو کو فالو کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. جب میں یہ کتاب پڑھ رہی تھی اور جب میں آج کے ڈسکشن کے لیے کچھ پوائنٹس نکالنا چاہ رہی تھی تو ایک ایک چیز کے اوپر میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں آ رہی تھیں. اور میں نے کہا کہ ہم آپ کی سیرت میں خوش مزاجی کا لفظ بہت بولتے ہیں، خوش امیدی کا لفظ بولتے ہیں، آپ کے عزت کا، اطمینان کا، سب کا بولتے ہیں، لیکن پتہ نہیں شاید ہم نے ان کو کبھی محسوس بھی کر کے دیکھا یا نہیں. میں آپ کو سب سے پہلے یہ بات بتاؤں کہ قرآن مجید کی وہ جو آیت ہے سورۃ القلم کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ جو ہیں اخلاق، بڑے اعلیٰ اخلاق کے اوپر ہیں. یہ لوگ آپ کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو مجنون بلاتے ہیں، آپ کو دیوانہ بناتے ہیں، لیکن آپ کے رب کے پاس آپ کے لیے بہت اجر ہے اور آپ کا اخلاق بہت بڑا ہے. اچھا اس کے ساتھ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عامر بن امیہ الضمری یہ ایک بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جب یہ قریش کے کچھ سرداروں میں سے ایک سردار تھے تو قریش نے ان کو بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ بارگیننگ کرنے کے لیے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے قریش کی شرائط بھی پیش کی جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا کیونکہ وہ بہت ہی مذاقہ خیز تھیں. لیکن اس طریقے سے انکار کیا کہ عامر بن امیہ الضمری یہ بڑے امبیسیڈر ٹائپ کے بندے تھے جو ہوتے ہیں نا، جیسے جو سفیر ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں جانے والے. انہوں نے جا کے قریش سے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاؤں دوں، وہ یہ ہے کہ میں نے محمد کو دیکھا ہے. محمد کی جو عزت ہے اپنے صحابہ میں یا اپنے کمپینینز میں اتنی زیادہ ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو لوگ اس کی بات کو ایسے سنتے ہیں جیسے لوگوں کے سر کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں نے اس کو دیکھا ہے کہ وہ جب حکم دیتا ہے تو لوگ لپک کے اس کا حکم ماننے کے لیے لپکتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب وہ وضو کرتا ہے یا وہ جو ہے اس کو پانی استعمال کرتا ہے تو لوگ بھاگ کے اس کے وضو کا پانی جو ہے نا اپنے ہاتھوں پہ لے کے برکت کے لیے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور عجیب آپ کو بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خوبصورت جو پرسنالٹی ہے جو ہر شخص کے لیے آپ سمجھ لیجیے آنکھوں کا تارا تھی. اور جیسے کہ احادیث ہیں جابر بن عبداللہ کی کہ آسمان کے چاند کو میں نے دیکھا اور زمین کے چاند کو دیکھا، اور میں نے کہا زمین کا چاند تو بہت حسین ہے، آسمان کے چاند کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اتنی جو محبت تھی اس کے ساتھ ایک اتنی عجیب سی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیوملٹی، ایک ہمبلنس تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان کبھی پرومیننٹ ہو کے نہیں بیٹھتے تھے. آپ کو پتہ ہے نا اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے نہ کھڑے ہوا کرو جیسے یہود و نصارہ جو ہے نا وہ ریکمینڈ کرتے تھے، مجھے یہ بات پسند نہیں. اسی طرح کی اتنی خوبصورت ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیات بتا رہے ہیں کہ میں انبیاء کا سردار ہوں، اور اس کے ساتھ 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 لفظ بولے ولا فخر، اور اس پہ کوئی فخر نہیں ہے، میں بس حقیقت بتا رہا ہوں. ایک اور جگہ پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا جو ہے مقابلہ جو ہے دوسرے انبیاء کے ساتھ مت کرو، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء ہے، کہیں نہ کہیں تو بات ہوگی نا آپ کی سپیریورٹی کی. اور آپ نے کہا کوئی مجھے جو ہے نا یونس بن متی جو سیدنا یونس علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے وہ ان سے مجھے افضل قرار نہ دے. یعنی اس کے ساتھ یہ جو ایک جینوینٹی ہے اور یہ جو ایک بڑی کانفیڈنٹ قسم کی انکساری ہے، حقیقت یہ بہت انٹریگنگ ہے. اچھا اس کے ساتھ ایک اور میں آپ کے سامنے پہلو رکھنا چاہوں گی جو مجھے بہت ہی جس کی سمجھ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی آدمی سے بات کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی پوری توجہ دیا کرتے تھے. بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ آپ کبھی کسی کے ساتھ کندھے کے ساتھ مڑ کے بات نہیں کرتے تھے، اس کے بجائے آپ پورے وجود کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہو کے بات کرتے تھے. کوئی آپ سے سلام کرتا تو جب تک وہ خود اپنا ہاتھ نہیں پیچھے کرتا آپ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے. لوگ بات کرتے تھے اور آپ ان کی بات مسکراہٹ کے ساتھ سنتے تھے. آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ریلیٹیبل ہونا کتنا آسان لگ رہا ہے اور لوگوں کے ہارٹس کو ٹچ کرنا کتنا آسان لگ رہا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتیں سنتے تھے. اور آپ کو بڑی اچھی بات بتاؤں
کہ جب کوئی شخص محفل میں حاضر نہیں ہوتا تھا نا ایک دن کے لیے, کچھ عرصے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھتے تھے, ارے بھائی وہ کہاں گئے, وہ تو کل آئے ہوئے تھے اور وہ نہیں آ رہے, تو ہمیں تو ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے, تو بتائیے ان کا حال سب ٹھیک ٹھاک ہے. یہ جو چیزیں ہیں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو بہت مقبول بناتی ہیں. اچھا, ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گی, اور وہ بات یہ ہے آرٹ آف لسننگ. بہت امپورٹنٹ آرٹ ہے. آپ کو پتا ہے کہ لسننگ کے ساتھ ایمپتھی امپروو ہوتی ہے, اور ایمپتھی ہوتی ہے تو دوسرا بندہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی زحمت کرتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی کھال میں مست ہیں تو لوگ بھی اپنی کھال میں مست ہیں, وہ آپ کے ساتھ ریلیٹ ہونے کو بالکل ضروری نہیں سمجھیں گے. اسی طرح جو ہے طفیل بن عمر الدوسی, یہ ایک اپنے زمانے کفر کی حالت میں اپنے دوس قبیلے کی طرف سے آئے, اور آتے ہی قریش نے ان کو کہا کہ یہ تو بندہ جو ہے مجنون ہے, دیوانہ ہے, اور جو اس سے بات کرتا ہے نا بس یہ اپنے جادو کے ذریعے اس کو اپنا اسیر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لوگوں پر انفلوئنس تھا, جو ان کی پاپولیرٹی تھی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پسند کرتے تھے, اس کے اثر کو انہوں نے جادو کے ساتھ ریلیٹ کر دیا, اور ان کو کہہ دیا کہ دیکھیں آپ یہاں پہ مکہ میں آئے ہیں, آپ تو عمرہ حج کرنے کے لیے آئیں گے ہی آئیں گے, لیکن اس شخص سے آپ نے بچ کے رہنا ہے. اور طفیل بن عمر الدوسی کہتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ میں نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈال دیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ چلتے پھرتے اس شخص کی کوئی کان میں میرے آواز پڑ جائے اور اس کے جادو کا اثر میرے پہ ہو جائے. لیکن جب پھر ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے سامنے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی, بس وہی لمحہ تھا, اس کے وہ اسیر ہو گئے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ انسانوں کی تکلیفوں کو محسوس کرنا, انسانوں کے ساتھ ریلیٹ کرنا, انسانوں کو عزت دینے کی کوشش کرنی, یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس کے ساتھ لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے ہمیں جن کو اس بات پر شکوہ ہے کہ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے, کبھی نوٹ کیجئے گا کہ ہم در حقیقت لوگوں کو پسند نہیں کرتے. ہم اپنی ذات کا, اپنی اٹینشن کا, اپنی کنسیڈریشن کا کوئی حصہ کسی کو دینا نہیں چاہتے, اور یہ ورسٹ ریزن ہے. یہ انسانوں کے ساتھ سب سے برا سلوک یہ ہے کہ ان کو کائنڈ آف ڈسکوالیفائی کر دیا جائے. ٹھیک ہے, ان کو کوالٹی ٹائم کے قابل نہ سمجھا جائے. تو میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتی ہوں کہ اگر ہم لوگوں میں پاپولر ہونا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے اندر جو ہے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. ہمارے پاس بچے آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, گھر میں سب فلاں کی تو باتیں سن لیتے ہیں, مجھے اہمیت نہیں دیتے, تو ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم بھی تو اپنا ان پٹ دینا بھول گئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ, جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے بڑی وہ خوبصورت حدیث ہے کہ وہ انسان کا اللہ پر, دن آخرت پر ایمان نہیں ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہیں کرتا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے. تو یہ جو چیزوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے لیے خیر کتنی اہم چیز ہے. اور یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ تو عیال اللہ ہے. لوگوں کے غموں میں غمگین ہونا, لوگوں کی خوشیوں میں حقیقتاً خوش ہونا, لوگوں کی نعمتوں کے اوپر حسد کرنا, اور لوگوں سے جلن رکھنا, اور لوگوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنا, میرا یہ خیال ہے کہ جب ہم ایک دفعہ نیگیٹیوٹی کے رویے پہ پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ عادت بن جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب بری عادتوں سے محفوظ فرمائے. ہم اپنی ذات کے لیے بھی کوئی برا نقصان نہ کریں, اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی بری بات سوچیں. آج دنیا جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر بات کرتی ہے, لیکن جب ہم اس کو ریلیٹ کر دیتے ہیں اللہ کے ساتھ اور یوم آخرت کے ساتھ, تو در حقیقت لوگوں کے لیے مسکرانا وہی بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.